السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہاؤ آر یو؟ امید ہے کہ آپ لوگ بہت اچھے ہوں گے اور بہت اچھے سے آپ لوگ انڈرسٹینڈ کر رہے ہوں گے میرے پیراگرافس کو، اور آپ لوگوں کے کمنٹس بھی آئے، بہت اچھا لگا۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، پیراگراف نمبر 4 سٹارٹ لیتے ہیں۔ لیٹس سٹارٹ۔ ہی گرانٹیڈ ویمن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیے ویمن خواتین کو، لیگل رائٹس قانونی حقوق، which were unheard جو پہلے موجود نہیں تھے، جو پہلے کبھی سنے نہیں گئے تھے، of in many societies بہت سے معاشروں میں، یعنی کہ he granted women legal rights which were unheard in many societies at the time۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو ایسے قانونی حقوق عطا کیے جو اس وقت کے بہت سے معاشروں میں موجود نہیں تھے۔ انڈر اسلامک لا، اسلامک قانون کے تحت ویمن خواتین ور گیون ان کو دیا گیا تھا دا بیسک ہیومن رائٹس بنیادی انسانی حقوق ٹو۔ Under Islamic law, women were given the basic human rights too۔ اسلامک قانون کے تحت خواتین کو درج ذیل بنیادی حقوق دیے گئے۔ پہلا جو حق دیا گیا وہ کیا تھا؟ on and the inherit property، جائیداد رکھنا اور وراثت حاصل کرنے کا حق۔ اسلام نے اس چیز پہ بہت emphasize کیا کہ خواتین کا جو سب سے پہلے میجر مسئلہ تھا وہ کیا تھا کہ ان کو وراثت میں سے حصہ نہیں ملتا تھا، تو ان کو وراثت میں حصہ دینے کے لیے اسلام نے سب سے پہلے یہ جو حق تھا ان کو عطا کیا۔ The Quran mandated rights of inheritance for the women۔ قرآن پاک نے مقرر کر دیے، قرآن پاک میں مقرر کر دیا گیا the rights of the inheritance، وراثت کے جو حقوق ہیں for the women خواتین کے لیے۔ for the male heirs، مرد وارثوں کے لیے is a share، ایک حصہ ہے out of what، جو کہ مال ہے پیرنٹس اینڈ دا نیئر کنڈیڈ، والدین کا اور ان کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کا، لیو بیہائنڈ جو وہ چھوڑ جاتے ہیں۔ اینڈ فار دا فیمیل ایئرس، اور خواتین وارثوں کے لیے بھی از اے شیئر، اس مال میں سے حصہ ہے واٹ پیرنٹس اینڈ دا نیئر کنڈیڈ لیو بیہائنڈ، جو ان کے والدین اور قریبی رشتہ داروں نے ان کے لیے چھوڑ دیا۔ ویدر اٹ بی لٹل اور مچ، خواہ یہ مال کم ہو یا زیادہ ہو۔ A share ordained by اللہ، یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے۔ اب ہم اس کو باقاعدہ طور پر بامحاورہ دیکھتے ہیں۔ The Quran mandated the rights of the inheritance for the women as for the male heirs is a share out of what parents and the near kindred leave behind, and for the female heirs is a share of what parents and the near kindred leave behind, whether it the inheritance be little or much, a share ordained by God، اللہ سبحانہ وتعالی۔ اس کو بامحاورہ دیکھتے ہیں تو بامحاورہ بنتا ہے the Quran mandated rights of the inheritance for the women as، کہ قرآن پاک نے خواتین کے لیے جو ان کی وراثت تھی اس کے حقوق کو مقرر کرتے ہوئے فرمایا for the male heirs is a share، مرد وارثوں کے لیے اس مال میں سے حصہ ہے what parents and the near kindred leave behind، جو ان کے والدین اور ان کے قریبی رشتہ دار ان کے لیے چھوڑ گئے۔ and for the female heirs is a share of what parents and the near kindred leave behind، اور اسی طرح عورت جو خواتین ہیں جو ان کی وراثت ہے، عورت وارثوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں۔ whether it the inheritance be little or much، اگرچہ خواہ یہ مال کم ہو یا زیادہ ہو، a share ordained by اللہ سبحانہ وتعالی، یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے۔ یعنی کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر تو کم مال ہے تو وہ کہا کرتے تھے فیملی میٹرز میں کہ یار یہ تو مال ہی تھوڑا ہے تو ہم اس کو مطلب کیا دینا بہنا تم نے، یا اپنی بیٹی کو کہنا کیا لینا تم نے۔ لیکن اگر زیادہ ہو تو کہتے ہیں اتنا زیادہ مال ہم کیسے دیں گے، ہمارے تو مشکل ہو جائے گا۔ لہذا قرآن پاک نے بڑے اچھے انداز سے بیان فرما دیا
کہ کچھ بھی ہو جائے، مال چاہے کم ہے یا زیادہ ہے، آپ کو یہ مال ان خواتین کو، چاہے وہ بیٹی ہے، چاہے وہ بہن ہے، چاہے وہ آپ کی جو ہے وہ بہن ہے، بیٹی ہے، یا پھر وہ آپ کی والدہ ہے، آپ کو ہر حال میں، چاہے وہ بیوی ہے، چاہے وہ کسی بھی حال میں ہے، آپ کو ہر حال میں انہیں دینا، کیونکہ یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے. سو a share ordained by God، یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے. ensuring they could inherit، ensuring یقینی بنایا جائے، they could inherit کہ وہ حصہ لے سکے وراثت کا، from their fathers اپنے باپوں سے، husbands اپنے خامندوں سے، and the children's اور اپنے بچوں سے. یعنی اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ وہ وراثت حاصل کر سکیں اپنے والدوں، اپنے شوہروں اور اولاد سے. So ensuring they could inherit from their fathers, husbands and the children. اس طرح یہ یقینی بنایا گیا کہ خواتین اپنے والدوں، شوہروں اور اولاد سے وراثت حاصل کر سکیں. I hope so آپ بہت اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر چکے ہوں گے. So the next point is B، consent to the marriage، نکاح پر رضامند کرنے کا حق. Women could no longer، خواتین کو زیادہ دیر تک be forced، مجبور نہیں کیا جا سکتا. no longer be forced، مجبور نہیں کیا جا سکتا زیادہ دیر کے لیے، یعنی کہ زبردستی ان کو مجبور نہیں کیا جا سکتا into marriage، نکاح کے لیے، شادی کے لیے. دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم emphasized، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی، زور دیا اس بات پر that a woman's consent، کہ ایک عورت کی رضامندی was a necessary condition، ایک ضروری شرط ہے for a valid marriage، ایک درست نکاح کے لیے. Women could no longer be forced into marriage، خواتین کو زبردستی نکاح پر مجبور نہیں کیا جا سکتا. دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم emphasized that a woman's consent was a necessary condition for a valid marriage، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ عورت کی رضامندی درست نکاح کے لیے ایک اہم شرط ہے. So I hope so آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. So next slide. Divorce and maintenance، طلاق اور نان نفقہ. اسلام introduced rules، اسلام نے متعارف کروائے قوانین، اسلام نے قوانین متعارف کروائے ریگارڈنگ کے بارے میں، دا فیئر ٹریٹمنٹ، منصفانہ سلوک کے بارے میں، آف دا ویمن، خواتین کے. اسلام نے خواتین کے ساتھ منصفانہ سلوک کے لیے قوانین متعارف کروائے. ان ڈیورس، طلاق میں، انکلوڈنگ فائنینشیل سپورٹ، ان کو مالی معاونت بھی شامل کی گئی. Islam introduced rules regarding the fair treatment of the women in divorce, including financial support. اسلام نے طلاق کے معاملات میں خواتین کے ساتھ منصفانہ سلوک کے لیے قوانین متعارف کروائے، جن میں مالی معاونت بھی شامل ہے. The Quran tells، قرآن پاک میں ہے، قرآن پاک جو ہے فرماتا ہے likewise there should be a provision for the divorced women، کہ طلاق یافتہ عورتوں کے لیے جو ہے مناسب خرچ ہونا چاہیے. according to the customary good and religiously approvable practice، according to the customary good and religiously approvable practice، دستور اور جو شریعت ہے اس کے مطابق. as a duty upon the God revering pious، as a duty upon the God revering، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے اوپر ایک ذمہ داری ہے جو کہ pious، جو کہ پرہیزگار ہیں. اس کو با محاورہ دیکھتے ہیں کہ the Quran tells، قرآن پاک میں ارشاد ہوا یا قرآن پاک فرماتا ہے، ہمیں
جو ہے بیان کیا گیا. Likewise, or there should be a provision for the divorced women according to customary good and a religiously approvable practice as a duty upon the God-revering pious. قرآن مجید میں ہے اور طلاق یافتہ عورتوں کے لیے دستور کے مطابق مناسب خرچ دینا پرہیزگاروں پر ایک ذمہ داری ہے. ایجوکیشن اینڈ دا نالج، تعلیم اور علم. تعلیم اور علم. دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انکریج، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائے دا پرسوٹ آف دا نالج، علم حاصل کرنے کے. پرسوٹ مینس کہ جستجو کرنا، آف دا نالج علم حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کی جو ہے ترغیب دلائے فار بوتھ مین اینڈ دا ویمن، مردوں اور عورتوں دونوں کو. ہی سیڈ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیکنگ نالج، علم حاصل کرنا از obligatory، فرض ہے اپون ایوری مسلم، ہر مسلمان پر. دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم encouraged the pursuit of the knowledge for the both men and the women. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں اور عورتوں کو علم حاصل کرنے کی ترغیب دی. He صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، seeking knowledge is obligatory upon every Muslim، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. I think so وہ تمام چیزیں جو کہ اس پیراگراف کے اندر مینشن تھی، ہم نے اس کو بہت اچھے طریقے سے کور اپ کیا. آئی ہوپ سو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب ایک دفعہ اس کو آپ ریڈ کر لیں اور کہیں پر کوئی پرابلم ہے تو بتائیں، ادروائز پھر انشاءاللہ ہم اس کو نیکسٹ پیراگراف کے لیے سٹارٹ کرتے ہیں.